ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔ سورۃ الرعد کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جو کچھ مادہ پیٹ کے اندر رکھتی ہے اس کو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ کتنا مدت رہے گی، 6 مہینے رہے گی، 8 مہینے وہ عمل کے اندر پیٹ کے اندر رہے گی، 2 سال رہے گی، 3 سال رہے گی، اس کے بارے میں اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ وہ معذور پیدا ہوگا، صحیح سالم پیدا ہوگا، گورا ہوگا، کالا ہوگا، بیٹا ہوگا یا بیٹی، سب اللہ ہی جانتے ہیں۔ عربی کے اندر قاعدہ ہے کہ فعل پہلے آتا ہے، فاعل بعد میں آتا ہے۔ ضرب زید، زید نے مارا، لیکن اگر فاعل کہیں پہلے آ جائے اور فعل بعد میں آئے تو اس کے معنی حصر کے پیدا ہوتے ہیں، اس بات کی مضبوطی آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مادہ کے حمل ٹھہرنے کو بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ یعلم، ورنہ اصل قاعدہ یہی ہے کہ یعلم اللہ، کہ اللہ جانتا ہے، لیکن لفظ اللہ کو پہلے لا کر اس کے بعد فعل لائے کہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ مادہ کے پیٹ کے اندر کیا ہے اور کتنے عرصے رہے گا۔ ساری حقیقت اللہ رب العزت جانتے ہیں، کوئی کچھ نہیں جان سکتا۔ آج کل کی یہ باتیں ہو جاتی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے اندر بتا دیتے ہیں، لیکن کتنے اس طرح کے الٹرا ساؤنڈ نکلے بھی ہیں جو غلط ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، کب تک ہے، کس طرح ہوگا، نیک ہوگا یا برا ہوگا، سب کچھ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ آج کے آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے برابر ہیں وہ جو آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے بات کرے، سب کچھ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ ہم انسان تو کوئی آہستہ بات کر لے تو ہم سمجھ نہیں پاتے، اور کوئی زور سے بولے تو پھر سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ کوئی آہستہ بھی ان کے سامنے بولے اور کوئی بلند آواز سے بولے، سب کچھ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی رات کے وقت جو اندھیرے کے اندر بھی کوئی چلنے والا ہو چھپ کر تو اس کو بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں، اور دن کے وقت کوئی چلنے والا ہو اس کو بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ کہیں گلی کوچوں کے اندر ہو، کہیں بیابان کے اندر ہو، کس کیفیت کے اندر بھی ہو، سب کچھ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت ہی کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے سامنے سے، اس کے پیچھے سے آتے ہیں اور اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ 4 فرشتے تو کرامن کاتبین ہیں جو موجود ہیں، ہر وقت انسان کے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی ترتیب بنا رکھی ہے کہ فجر کی نماز جیسے ہی شروع ہوئی تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں، دن کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ عصر کی نماز شروع ہوتے ہی پھر دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو علم ہونے کے باوجود بھی فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو، تو یہ فرشتے ہمارے اوقات کے بارے میں بتاتے ہیں
کہ ہم گئے تھے تو اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم جب واپس آئے ہیں تو بھی نماز کی کیفیت کے اندر ہی چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس لیے مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ اسی وقت اللہ رب العزت کے ہاں تمہارے اعمال پیش ہو رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی مستقل پیش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن گواہی کے وقت پیش ہونا یہ اور ہی ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ تو ایسی نمازیں، دو نمازوں کو ہمیں بھی پابندی کرنی چاہیے کہ جس وقت فرشتے جا کے اللہ رب العزت کے ہاں ہماری گواہی دیں کہ ہم گئے تھے رات کی ڈیوٹی کرنے کے لیے تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ڈیوٹی کر کے واپس آئے تو اب فجر کی نماز کو پڑھ رہے ہیں۔ اور کتنے فرشتے انسان کے نگرانی کے اندر مقرر ہیں، کوئی حد کہیں نہیں مل رہی۔ مفسرین نے کچھ یہ لکھا ہے کہ انسان کے پاس 24 فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کچھ 2 ہونٹ کے پاس ہوتے ہیں، اور اس وقت جب حدیث مبارک میں آتا ہے کہ انسان درود پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو وہ ایک فرشتہ فوراً جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچاتا ہے، پھر پڑھتا ہے تو پھر دوبارہ پہنچاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں پہ بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تو وہ پہنچائے جاتے ہیں، لیکن اگر تم میرے روزے کے پاس درود پڑھو تو میں خود سنتا ہوں، میں خود بھی اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کا ماحول بنائیں۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے بھی مقرر ہیں، تو ہم بھلائی کے کام کریں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے رہیں، اور اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں ہماری حفاظت کرنا طے ہوتی ہے تو یہی فرشتے ہماری حفاظت بھی کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مخلوق میں فرشتے اتنے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں، کوئی تعداد نہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے سید میں آسمان پر بھی ایک بیت المعمور کے نام سے گھر ہے کہ روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، لیکن جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا اس کو تا قیامت نمبر نہیں ملتا۔ اب انسانوں کی کیفیت دیکھیں کہ جب چاہے دلی خواہش ہو، اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے، جب چاہے وہ بیت اللہ کا طواف کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آ سکتا ہے، لیکن فرشتے نے ایک دفعہ کر لی اس کو دوبارہ اس کا نمبر ہی نہیں آتا۔ تو یہ انسان کے لیے فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے طے ہیں کہ اس کے سامنے سے، اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے کہ ہٹ جاؤ، تو پھر اس کو وہ تکلیف پہنچ جاتی ہے جو پہنچنی ہوتی ہے۔ اور بے شک اللہ رب العزت ہی نہیں انسان کی قوم کو تبدیل کرتے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی تبدیل کرنا شروع کر دے کہ نماز کے لیے زبردستی اللہ رب العزت پکڑ کر مسجد میں نہیں لاتے، بھلائی کے کاموں کے اندر پکڑ کر اللہ رب العزت نہیں لاتے، کہ جو ارادہ کرے، کوشش کرے، پھر اللہ رب العزت اس کو راہ دکھلا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ آہستہ آہستہ ماحول بنانے کی کوشش کریں، ذکر اذکار کرنا ہے، ماحول بنائیں، خواہ دن کے اندر 10 دفعہ ہی تیسرا کلمہ پڑھیں یا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں یا درود شریف پڑھیں، صرف 10 دفعہ ہی پڑھنے کافی ہے، لیکن اس کا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ کسی بھی وقت طے کرنے کے بعد اس کو ماحول بنائے پڑھیں، چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، پھر ضرور اللہ رب العزت مزید راہ دکھلا دے گا۔ اور جب اللہ رب العزت کسی قوم کے اوپر تکلیف کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس کو کوئی بھی ٹالنے والا نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ جب تک اللہ رب العزت نہیں چاہتے پھر وہ تکلیف ٹلتی نہیں ہے، اور وہی اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بچانے والا بھی نہیں۔ وہی اللہ ہے جو تمہارے اوپر بجلی بادل لاتا ہے اور وہ چمک رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر خوف بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے۔ یہ جب بجلی گرجتی ہے تو یہ تھر کے اندر، علاقوں کے اندر زیادہ تر بجلی گر جاتی ہے، جس کی وجہ سے کئی اموات بھی ہوتی رہتی ہیں، کہیں جانور مر جاتے ہیں، کہیں انسان مر جاتے ہیں۔ تو اس کا خوف بھی لوگوں کو ہوتا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ بجلی گر جائے، ایسے ہی یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ بارش برسائے گی اور بارش ایسے نہ ہو کہ نقصان والی ہو جائے، یہ بھی خوف ہوتا ہے۔ ایسے اس کے اندر خوشی بھی ہوتی ہے، طمع بھی ہوتی ہے کہ یہ بادل آئیں گے، بادل برسیں گے، پانی کی قلت ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور ایسے ہی آبادی ہماری بڑھے گی اور گرمی ختم ہوگی۔ خوشی بھی ہوتی ہے اور غمی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ان بادلوں کے ذریعے بجلی کی چمک کے اندر ایسے ہی اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جو بھاری بادلوں کو چلانے والا۔
سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے جو آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے بات کرے، ومن ہوا مستخف باللیل، اور جو رات کو چھپنے والا ہو، وسارب بالنہار، اور دن کے اندر چلنے والا ہو، سب کچھ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، وہی اللہ ہے جو جس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، آتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، نہیں بے شک اللہ رب العزت تبدیل نہیں کرتے کسی قوم کو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ